لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا جہاں پہ مجھے جوائن کیا حسن خان صاحب نے، ہمارے بہترین جسے کہنا چاہیے صحافی، رپورٹ باخبر صحافی اور تجزیہ نگار، دونوں ہیٹ پہنتے ہیں۔ ویلکم حسن صاحب۔ یہ بتائیے سہیل آفریدی صاحب کیوں اتنے جو ہے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے تیرا میں آپریشن کے بارے میں، اور یقیناً پہلے یہ خیال تھا کہ شاید وہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ابھی لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جی جی تھینک یو ویری مچ رضا رومی صاحب۔ دیکھیں پہلے تو میں دو باتیں ہیں جو یہاں پہ ہمیں ویسے کلیئر کرنی چاہیے کہ تیرا میں آپریشن کیوں۔ نمبر ون، کیونکہ خیبر پختونخوا میں باقی دیگر کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے کہ یہ کرک ہے، لکی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بنو ہے، جو کہ پہلے سے اسٹیبلش جو ہے نا صوبے کے حصے ہیں، وہاں پہ بھی حالات تقریباً ایسے ہیں جیسے کہ تیرا میں ہے۔ لیکن تیرا میں آپریشن کیوں ضروری ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، واقعی یہ جینون ان کی طرف سے اس کی مخالفت ہے، یا ویسے جو ہے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تیرا ویلی ہے رضا رومی صاحب، یہ تحریک طالبان پاکستان اور وہاں پہ جو دیگر گروپ جو ہے تقریباً 3 یا 4 گروپ ہے جو کہ اس وقت تیرا ویلی میں موجود ہے، جس میں حافظ گل بہادر بھی ہے جو کہ پہلی دفعہ وزیرستان سے نکل کر کسی دوسرے ایریا میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ لشکر اسلامی جو مقامی گروپ ہوا کرتا تھا وہ بھی ادھر ہی ہے، جماعت الاحرار بھی ادھر ہے، اور ٹی ٹی پی اوورال تو ہے بھی ان کے۔ تو یہ 4 یا 5 گروپ جو ہے اس وقت تیرا میں موجود ہے، اور اس کی جو موجودگی ہے یہ خود تیراوال، ہر ایک تیراوال کہتا ہے کہ ہاں یہ ہے علاقے میں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ نہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب یا کوئی ممبر جو الیکٹڈ ہے، خواہ وہ صوبائی حکومت کے اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی کے لیے ہے، وہ کبھی تیرا جا نہیں سکتے۔ حالات انتہائی خراب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیرا جو ہے یہ تحریک طالبان کے لیے یا ملیٹنٹس کے لیے ایسی ہے جیسے ایک وقت میں افغان طالبان کے لیے ہیلمند میں لشکر گاہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ او پی ایم کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی تھی، یا جتنی بھی کاشت ہوتی تھی، یا ڈرگس کی پروڈکشن ہیلمند میں بہت زیادہ تھی۔ تو یہی جو صورتحال ہے یہ واقعی خیبر ایجنسی یا ڈسٹرکٹ ضلع خیبر جو ہے اور جو تیرا ویلی ہے، اس میں ابھی بھی رپورٹس ہے کہ بہت زیادہ کاشت کی گئی ہے او پی ایم کی، یا آپ کو ویسے بھی پتہ ہے وہاں پہ تو باقاعدہ میلہ لگتا ہے چرس وغیرہ کی، اور باقاعدہ وہاں پہ جن کو ہم مقامی زبان میں گاڑی کہتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی فیکٹری، یہ وہاں پہ جی چلتے رہتے ہیں۔ ابھی سہیل آفریدی صاحب جو مخالفت کر رہے ہیں وہ صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب ہے اس کو فوج نے جو ہے قید کر رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی طرف سے تو اسٹریٹ اوے علی امین خان کے لیے بھی یہی انسٹرکشن تھے کہ اسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنی ہے بلکہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنی ہوگی۔ ابھی سہیل آفریدی جو ہے اس وقت فوج کو یا سیکیورٹی اداروں کو ان اے وے بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ اسی حوالے سے ان کو فورس کر رہا ہے کہ بیٹے ہمارے ساتھ بات بھی کرے، اور خاص کر جو ہے نا خان صاحب کے حوالے سے۔ باقی یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف سہیل آفریدی صاحب بلیک میلنگ کرتے ہیں، ادروائز اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو ویلی ہے، تیرا ویلی ہے، اس میں وہ خود نہیں جا سکتے، نہ اس کا جو دوسرے تقریباً 5 ایم پی ایز ہے، 2 سینیٹرز ہے، ایک جو ہے ممبر نیشنل اسمبلی ہے خیبر سے۔ تو صورتحال واقعی خراب ہے، وہ سہیل کو سب سے زیادہ پتا ہے، لیکن اب ان کو پتا ہے کہ مجھے خان صاحب نے صرف اسی لیے علی امین کی جگہ جو ہے اپوائنٹ کیا ہے کہ میں پرزور ان کی مخالفت کروں گا۔ اور چند دن پہلے آپ نے جو سینیٹر ہے وہ یوسف زے، مشال یوسف زے، اس کا ایک ٹویٹ بھی آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا، دیکھا، جس میں اس جی یہی دیکھا۔ کہا ہے کہ خان صاحب کے انسٹرکشن ہے کہ ہم نے نہ صرف مخالفت کرنی ہے بلکہ ان کے خلاف ہم نے نکلنا ہوگا۔ تو بس وہی صورتحال ہے، اور سفر کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ہی لوگ۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتایا۔ یہ اس میں دو، ایک تو آپ نے خیر سہیل آفریدی صاحب کی آپ نے بات کی، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا ایک پوزیشن بھی رہی ہے عمران خان کی خصوصاً، کہ وہ ہمیشہ سے طالبان کو وہ کہتے رہے جی ہمارے بچھڑے ہوئے، عمومی جھکاؤ تو رہا ہے۔ حسن صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی
دیکھیں ویسے یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہے جب افغان طالبان حکومت میں آئے 15 اگست 2021 کو، تو ہی واز دا پرائم منسٹر، اور اس نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ دے ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری، کہ ان جی لوگوں نے جو ہے غلامی کے زنجیریں توڑ دی۔ خان صاحب یا پی ٹی آئی 2018 میں آپ کو الیکشن کا پتہ ہے کہ جب 2013 میں جب الیکشن ہوئے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو دہشت گردی کے خلاف اگر کوآپریشن کیا ہے آپریشنز میں، تو وہ یا جے یو آئی نے کیا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب جے یو آئی کی حکومت تھی 2005 یا 6 میں، جب پہلی دفعہ ملاکن ڈویژن میں فوج کو بلایا گیا، تو اس وقت اکرم خان دورانی صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر تھے۔ اس کے بعد اے این پی نے، عوامی نیشنل پارٹی نے پہلے ڈائیلاگ کیے ان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوات کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ معاہدہ توڑا گیا تو بڑی مطلب ہے کہ بہادری کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے آپریشن کیا، اور سوات از دا اونلی سکسیسفل ماڈل۔ اس وقت یہ جو خیبر پختونخوا، یہ باقی علاقے مرج نہیں ہوئے تھے، صرف سوات ہی تھا یا ملاکن ڈویژن تھا جو صوبے کا حصہ تھا۔ اس میں آپریشن ہوا، کلیئر بھی ہوا، ہولڈ بھی ہوا اور ٹرانسفر بھی ہوا ود ان 3 months۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا ایسا ہے کہ اے این پی ان پاپولر۔ حالانکہ اے این پی کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کڑی ہو گئی، لیکن جب الیکشن آئے 2013 میں، تو اے این پی کو نہ صرف ملیٹنٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بلکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اسپیشلی انٹیلیجنس ہمارے ادارے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جسے ہم نے کہنا پڑتا ہے، ان نے بھی اے این پی کی مخالفت کی اور ان کو بالکل سائیڈ لائن کیا۔ اور اس وقت صرف ایک ہی جماعت تھی، وہ پی ٹی آئی تھی، جن کو اس وقت کے جو قبائلی اضلاع تھے یا خیبر پختونخوا میں ان کو اجازت بھی تھی، بلکہ یہاں تک کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہی تھی تو عمران خان کو انہیں اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کیا تھا۔ تو ان کے میرے خیال میں ریلیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان زیادہ ان کی یا شریعت کے بارے میں یا ان کے آئیڈیاز کے بارے میں، لیکن اٹ از دا فیئر جو کہ اے این پی پہ بیک لیش آیا تھا۔ تقریباً 1000 ان کے ورکرز، ان کے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، آفرا سیاب خان، اسفندیار خان، آپ بشیر بلور، ہارون بلور، مطلب یہ کہ آپ دیکھیں تو ہر سوات میں ان کے جو ہے لوگ ٹارگٹ ہوئے، ملاکن ڈویژن میں ہر جگہ پہ وہ ٹارگٹ ہوئے۔ اسی بیک لیش سے بچنے کے لیے اس وقت جو پرویز خٹک صاحب تھے، جب چیف منسٹر تھے 2013 کے بعد 2018 تک، اس وقت اس نے آفر کیا تھا کہ ان کو میں آفیسز دے دیتا ہوں۔ جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو یہاں کیا کر رہے، جا کے خیبر پختونخوا میں لڑے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، ایون آج مسلم لیگ بھی فرنٹلی جو ہے ان کو نہیں لے رہی ہے، صرف عوامی نیشنل پارٹی، کسی حد تک جمعیت علماء اسلام، جو ان کو پتہ ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر سیاست کرنی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی جو جینمن اس صوبے کی لیڈرشپ ہے اور ہسٹوریکلی اس صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب میرے خیال میں اس نے یہ پوزیشن اب جو لی ہے، اسٹرانگ پوزیشن لی ہے۔ ایک تو ملٹری 2024 میں جو الیکشن ہوئے، اس فوج کے خلاف جو بیانیہ تھا، اس کی بنیاد پہ وہ ووٹ لے کے آئے، حالانکہ دے ور ویری ان پاپولر۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے آخری دنوں میں جب خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے، تو پہلے فیز میں 5 کے 5 اضلاع جو ہے وہ مکمل طور پر ہار چکے تھے، لیکن جب وہ جیل گئے، کچھ سمپتیز آ گئی اور پھر اینٹی ملٹری یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے اٹھے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف بولنا ہوگا تو آپ کو جو ہے پاپولرٹی ملے گی۔ اور اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ تو ابھی بھی کیونکہ رضا صاحب تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ابھی ٹی ٹی پی والوں نے یا ملیٹنٹس نے بھی جو بیانیہ ہے کہ یہ ڈالر کی جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے، یہ منرلز کی جنگ ہے، یہ پختونوں کے خلاف سازش ہے، یہ پنجاب کا اینٹی پنجاب نیریٹو جو ہے، وہ سارا لے کر انکارپوریٹ کیا ہے اپنے بیانیے میں۔ وہ صرف اب شریعت نہیں، اب وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے منرلز کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، آپ کے حقوق کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے اور پی ٹی آئی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔